بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر المعین. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. لا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے. ابتدائی حصے کی تلاوت فرمائی ہے، میں نے تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کا احترام یہ ہے کہ جو پیغمبر کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. چونکہ آج گفتگو ہماری ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے ہونی ہے، لہٰذا اس بارے میں باتیں آپ کی خدمت میں معروضات عرض کرنا ہے. بی بی کی ولادت مکہ مکرمہ جیسے عظیم شہر میں ہوئی، اور ہجرت سے 68 سال پہلے ان کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے. اس حساب سے چونکہ ہجرت سے 2 سال پہلے بی بی کی وفات ہوئی تھی، تو اس حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ بی بی کی وفات 66 سال میں ہوئی تھی. بی بی کے نسب کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا نسب یوں بنتا ہے. ان کے والد کی طرف سے خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن قعب ابن لوئی. اس کے بعد بھی نسب چل رہا ہے، لیکن میں نے لوئی پہ آ کر ایک خاص وجہ سے بیان نہیں کیا اس سے آگے. اس کا مطلب میں آگے بیان کرتا ہوں. یعنی کہ خدیجہ کے والد خویلد، ان کے والد اسد، ان کے والد عبد العزیٰ، ان کے والد قصی، ان کے والد کلاب، ان کے والد مرہ، ان کے والد قعب، ان کے والد لوئی. یہ جناب خدیجہ کا شجرہ بنتا ہے ان کے والد کی طرف سے. اسی طریقے سے ان کی والدہ کی نسبت سے ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، یعنی کہ خدیجہ بنت فاطمہ بنت زائدہ ابن اسد ابن الحرم ابن رواحہ ابن حجر ابن عبد ابن معیس ابن عامر ابن لوئی. تو ان کا شجر پر بھی میں نے آپ کو لوئی تک بیان کیا ہے کہ یہاں تک لوئی تک ان کے والد اور والدہ لوئی تک جا کر دونوں کا شجرہ اس طرح سے بنتا ہے. لیکن اس کے بعد کا شجرہ جو ہے لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، یعنی کہ بنی کنانہ کی نسل سے ان کا تعلق ہے. زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ بی بی کی زندگی کے بارے میں خصوصیات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جناب خدیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں. 2 رسول کی اکلوتی اولاد جناب فاطمہ الزہرا کی والدہ ہیں. 3 جو لوگ ایمان لائے ان ایمان والوں میں لانے والوں میں سب سے پہلی خاتون ہیں کہ جو ایمان لائی ہیں. اور اگر یوں کہا جائے تعداد کے اعتبار سے تو ابن عباس سے روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ آیا اور مکے میں مجھ سے پوچھنے لگا تو دیکھنے لگا کہ مکہ میں ایک نوجوان آیا، ان کے پیچھے ایک بچہ آ کے کھڑا ہو گیا، ان کے پیچھے خاتون آ کے کھڑی ہو گئی، عبادت کرنے لگی. تو اس آنے والے نے پوچھا کہ بڑی تعجب کی بات ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ابن عباس نہیں بلکہ عباس کہتے ہیں کہ میں نے بیان کیا ان کو کہ مراد یہ ہے کہ یہ میں نے ان سے بیان کیا کہ یہ جو لڑکا بندہ شخص جو آگے کھڑا ہوا ہے یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ ہے، جس نے ایک دین کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے. پیچھے آنے والا میرا ایک اور بھتیجا میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے، اور ان کے پیچھے محمد کی زوجہ خدیجہ بنت خویلد ہے. تو آپ دیکھیے کہ
علی کے بعد جو خاتون جو شخص ایمان لایا ہے وہ جناب خدیجہ ہے. یعنی یوں کہوں کہ مردوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے، اور یہ کہوں کہ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ بی بی خدیجہ ایمان لائیں، تو میں یہ بھی کہوں گا کہ علی کے بعد بھی کوئی اور مرد ایمان نہیں لایا تھا. جو نمبر آتا ہے وہ بی بی خدیجہ کا آتا ہے ایمان لانے والوں میں. یہ ان کی بڑی منزلت و مقام. بی بی کے لقب ہیں سیدہ قریش اور طاہرہ. قریش کی سیدہ ہیں، ملکہ قریش ہیں، طاہرہ پاک اور پاکیزہ بیوی ہیں کہ اس زمانے میں بھی ان کی طہارت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. جناب خدیجہ ایک تاجر خاتون تھی، اس وجہ سے ان کو امراۃ القریش یعنی قریش کی شہزادی کے نام سے اس زمانے میں مشہور تھی جناب خدیجہ. جناب خدیجہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جناب خدیجہ سے حضرت ختمی معتمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ازدواج کی تو جناب خدیجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور سے شادی نہیں کی. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی پہلے شادی ہو چکی تھی، جبکہ یہ بات غلط ہے. محققین اس بات کو ثابت کرتے ہیں، چاہے اہل تشیع سے ہوں چاہے اہل تسنن سے ہوں، کہ جناب خدیجہ کی جب شادی رسول سے ہوئی تو جناب خدیجہ باکرہ تھی. اب جناب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ کی عمر کتنی تھی جب ان کی ازدواج ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو اس کے بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں. ایک یہ کہ جناب خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، ایک یہ قول کہتا ہے کہ 28 سال کی تھی، اور ایک یہ قول کہتا ہے کہ 25 سال کی تھی. آئے دیکھیں کہ ان میں سے کون سا قول حق کے زیادہ قریب ہے اور کون سا قول سچا قول ہے. تو ایک حساب کتاب ایک کیلکولیشن ہمارے پاس موجود ہے حضرت خدیجہ کی عمر کے بارے میں. جب ان کی حضرت ختمی مرتبہ سے ازدواج ہوئی تو اس وقت کیا عمر تھی، اس کی تحقیق یہ ہے کہ تمام مورخین نے لکھا کہ ازدواج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا، اور اعلان رسالت کے 5ویں سال میں جناب سیدہ کی ولادت ہوئی. تو اگر یوں ہم حساب کریں کہ جب رسول خدا کے یہاں سیدہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت رسول خدا کی عمر ہونی چاہیے 45 سال. اس حساب سے اگر ازدواج کے وقت جناب خدیجہ علیہ السلام کی عمر کو 40 سال مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ کی ولادت کے وقت اگر رسول کی عمر 45 سال ہو تو جناب خدیجہ کی عمر 60 برس ہونی چاہیے. اور 60 برس کی عمر میں جب کوئی خاتون بچہ جنتی ہے تو کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، بہت حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے. ہر شخص کی زبان پہ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ہاں فلاں خاتون نے اتنی بڑی عمر میں اور بڑھاپے میں بچہ جن لیا. اور ایسا واقعہ جب ہوتا ہے تو لوگوں کی زبان زر عام و خاص ہوتا ہے. 7 برس کی عمر میں بچہ جننا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس وجہ سے اس بات کا تذکرہ سیدہ کی ولادت میں ہونا چاہیے تھا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. لیکن ہمیں جناب سیدہ کے واقعات کے اندر بہت ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن یہ بات نہیں ملتی کہ جناب خدیجہ کی عمر ان کی ولادت کے وقت 60 برس تھی، وہ بوڑھی تھی. بس یہ واقعہ چونکہ نقل نہیں ہوا تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ جو یہ قول کہتا ہے کہ ازدواج کے وقت جناب خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی، یہ قول ضعیف ہے. لہذا ماننا پڑے گا کہ جناب علی بی بی خدیجہ کی عمر شادی کے وقت یا 25 سال تھی یا 28 سال تھی. وہ اور بات ہے کہ شیعہ محققین اس بات پر مصر ہیں کہ ازدواج کے وقت جناب بی بی خدیجہ کی عمر بھی 25 سال ہی تھی اور رسول کی عمر کے برابر. اولاد کے اعتبار سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ 3 اولادیں اور بھی جناب خدیجہ کی تھیں، اور ساری کی ساری اولادیں رسول خدا کی تھی. قاسم، عبداللہ اور طاہر، یہ سب کے سب بچے ایک کے بعد دیگرے ولادت کے بعد اس دنیا سے جاتے رہے. اور جناب فاطمہ الزہرا ایک کوثر کے نتیجے میں، بشارت قرآنی کے نتیجے میں رسول خدا کے پاس باقی رہی. آج تک بھی ان کی نسل اس دنیا میں اعلان کر رہی ہے کہ دیکھو ہم اس کوثر کی نسل ہیں، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
اے محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کی، بس تم اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرو اور قربانی دو، ان شانیہ کا هو الابتر، تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ رسول اور دشمنان رسول ابتر ہیں، ان کی اولاد ان کے نام دینے والا باقی نہیں ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی نسل منقطع ہو جاتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے حضرت ختمی مرتبت اور حضرت خدیجہ کو ایسی بیٹی عطا کی کہ آج تک ان کی یہ دنیا سادات کی تعداد کے مقابلے میں چھوٹی نظر آتی ہے، اور یہ سادات دن بدن بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی کو خیر کثیر کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اور بیٹیوں کے بارے میں بات کی ہے کہ زینب اور رقیہ اور ام کلثوم۔ ام کلثوم کو تو انہوں نے پالا تھا، اور زینب اور رقیہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جناب خدیجہ کی یہ بیٹیاں ہیں، یہ بات بھی بہت صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جناب خدیجہ کی ایک بہن حالہ تھی، اور حالہ کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ حالہ کا جب انتقال ہو گیا تو یہ جناب خدیجہ کی سرپرستی میں آ گئے، بیٹا مستقل ہو گیا، لیکن یہ رقیہ اور زینب جناب خدیجہ کے ساتھ رہنے لگی اور انہی کی پرورش میں رہی، اور جب رسول خدا سے ازدواج ہوا تو وہ رسول خدا کے پاس آ گئی، اور چونکہ رسول خدا کی پالک میں رہ رہی تھی تو عرب معاشرے کے مطابق رسول خدا کو ان کا باپ کہا جانے لگا، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کے حقیقی باپ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو پالنے والا ہوتا ہے اس کو بھی عربی زبان میں ہمارے یہاں پر بھی باپ کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہ بی بی خدیجہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ ہی رسول خدا کی بیٹیاں ہیں، بلکہ رسول خدا نے تو انہیں پالا ہے اور بی بی خدیجہ نے بھی پالا ہے، کیونکہ یہ ان کی بہن کی بیٹیاں ہیں، زینب اور رقیہ اور ام کلثوم کے بارے میں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری دولت اسلام کے نام پر خرچ کر دی۔ جب لوگ اسلام میں آنے والے بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور وہ اسلام میں آنے کے بعد مالدار ہوئے، لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایسی خاتون ہے کہ جنہوں نے اسلام میں آنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنی دولت کو کے دروازے کھول دیے، اور حالت یہ ہوئی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک دن جبرائیل آئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آپ کے پاس آئی ہیں اور طعام لے کر آئی ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے گا، اور انہیں جنت میں گھر کی بشارت دیجیے گا۔ اس روایت کو اسد الغابہ میں نقل کیا گیا ہے، یعنی کہ اتنا بڑا مقام ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے پروردگار عالم کا نمائندہ جبرائیل سلام پیش کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے سلام پیش کیا ہے، اور عجیب بات ہے، جب سلام پیش کیا تو جناب خدیجہ نے کیا کہا کہ اللہ ہی سلام ہے اور اللہ ہی پر سلامتی ہو۔ یہ ان کی ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ روایت میں ملتا ہے، حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، استیاب نامی کتاب میں روایت کو اہل سنت نے نقل کیا ہے کہ افضل النساء اہل الجنہ 40، جنت میں جتنی بھی خواتین جائیں گی، جتنی عظمت والی بھی خواتین جائیں گی، ان میں سے صرف 4 خواتین ایسی ہیں جو سب سے افضل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جس کا نام ذکر کیا حضرت نے، خدیجہ بنت خویلد، کہ جناب خدیجہ ام المومنین ہیں، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور مریم بنت عمران، اور حضرت عمران کی بیٹی مریم، اور اسی طریقے سے یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور اس کے بعد آسیہ بنت مزاحم، کہ جو عجیب خاتون ہے کہ زوجہ فرعون کی ہے، لیکن عظیم خواتین میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، جو تکلیفیں جھیلی، واقعا قابل تعریف ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب خدیجہ سے انتہائی محبت تھی، اور ایک مشہور خاتون کا بیان ہے جن کا نام میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، رسول خدا وہ فرماتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تھے تو جناب خدیجہ کے دوستوں کو، یعنی کہ مدینہ میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے، جناب خدیجہ کے دوستوں کو وہ بکری کی گوشت بھیجا کرتے تھے،
میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا یہ کیا بات ہے، تو فرمانے لگے کہ میں خدیجہ کے دوستوں کو بھی دوست رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں، یعنی کہ جناب خدیجہ سے اتنی محبت ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی رسول خدا جب جانور ذبح کرتے ہیں تو خدیجہ کو یاد رکھتے ہیں، اور خدیجہ کے لیے ان کے نام پر ان کے دوستوں کو گوشت بھیجتے ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے وفات کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی جناب فاطمہ اور تمام مسلمانوں کو داغ مفارقت دے گئی اور ان سے جدا ہو گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ ہجرت سے 2 سال پہلے، جناب ابو طالب کی وفات کے 45 دن بعد، اور تاریخ تھی 15 رمضان کی۔ یہ تو واقعے رسول خدا کو اتنے گراں گزرے، اتنے سنگین گزرے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان واقعوں کو، ان دنوں کو کی وجہ سے سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔ یہ پورا سال غم کا سال ہے، درد کا سال ہے، رنج کا سال ہے، الم کا سال ہے۔ اتنی محبت تھی رسول خدا کو جناب ابو طالب سے اور جناب خدیجہ سے کہ پورے سال کا نام حضرت نے عام الحزن رکھ دیا۔ مجھے خود ہی بتائیے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پسند فرمائیں گے کہ ان کی اس محبوب زوجہ کی قبر اس طریقے سے بے سایبان ہوں اور اس پہ کسی قسم کا سایہ نہ ہو؟ قطعاً نہیں۔ رسول آج بھی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری طرح، جس طرح سے تم میرا احترام کرتے ہو، جس طرح سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میری اس زوجہ کا بھی اسی طریقے سے احترام کرو، میری اس زوجہ کا بھی اسی طریقے سے احترام کرو، کیونکہ یہ زوجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب کوئی مجھ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ بس عزیزوں، التماس دعا ہے کل مومن مومنات کے لیے جنہوں نے التماس دعا کی، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے کل مومن مومنات، علماء، شہداء جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، خصوصیت سے آپ کے مرحومین اور میرے والدین سید ذاکر حسین نقوی، سیدہ کنیزہ بتول، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات وتقبل منا انک سمیع الدعوات۔